السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ممتا کا جھوٹا دروازہ، اردو شارٹ سٹوریز بائے اردو زون۔ ڈھلتے سورج کی مدھم کرنیں در دیوار کو الوداعی بوسہ دیتی رخصت ہو رہی تھی۔ آنگن کے بیچوں بیچ کھڑے مولسری کے پیڑ پر بسیرا کرنے والی چڑیوں نے گل مچا رکھا تھا۔ پورا آنگن ان کی چہچہاہٹ سے گونج رہا تھا۔ دور دیوار کے ساتھ ساتھ بنی کیاری میں کھلے پھولوں کی مہک ہوا کے نرم جھونکوں کو معطر کر رہی تھی۔ برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی فاریہ خالی خالی نظروں سے چاروں اور تک رہی تھی۔ چڑیوں کی نقرئی چہچہاہٹ اور پھولوں کے دل آویز رنگوں نے اس کے دل کی بے رنگی اور ویرانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ کل تک وہ حفیظہ خالہ کی چہیتی تھی، ان کے ہونے والی لاڈلی بہو، چیف انجینئر اظفر احمد کے اکلوتے بیٹے ظفریاب کی بچپن کی منگیتر تھی۔ اس کے پیدا ہوتے ہی خالہ نے اسے اپنے اکلوتے اور چہیتے بیٹے ظفریاب کے لیے مانگ لیا تھا اور اس کی ننھی سی انگلی میں نازک سی طلائی انگوٹھی پہنا کر اسے ایک نئے رشتے کے بندھن میں باندھ دیا تھا۔ انگوٹھی پر کندہ ظفریاب کا نام اس بات کا مدعو تھا کہ وہ اس کی امانت بنا دی گئی ہے۔ یہ رشتہ حفیظہ خالہ کے لیے اس حوالے سے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ ان کے میاں اظفر احمد کو برسوں کی بے روزگاری کے بعد اچانک سعودی عرب کے ایک بڑے تعمیراتی ادارے میں ملازمت مل گئی تھی اور وہ بیوی اور بیٹے سمیت دمام روانہ ہو گئے تھے۔ پھر وہ پورے 4 سال بعد وطن واپس لوٹے تھے۔ تب انہوں نے شہر کے ایک پوش علاقے میں 1000 گز کا پلاٹ اس ارادے سے خریدا تھا کہ اس پر فاریہ ہاؤس تعمیر کروایا جائے گا۔ مہینہ بھر رہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ کئی برس بعد حفیظہ بیگم بھی جب وطن واپس لوٹی تو اب فاریہ 8 برس کی ہو چکی تھی۔ شعور کے دریچے کسی قدر کھلنے لگے تھے۔ عمر کے اس موڑ پر اسے پہلی بار پتہ چلا تھا کہ بہت پیار کرنے والی سویٹ سی حفیظہ خالہ کے شریر آنکھوں والے نٹ کھٹ اور خود سے بیٹے ظفریاب سے اس کا خالہ زادہ کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہے، اور اس رشتے کے ادراک نے اس کے احساس کو سوچ کی ایک نئی نہش عطا کی تھی، تخیل کو ایک انجانی انوکھی اذان بخشی تھی۔ اس بار حفیظہ خالہ پورے 3 ماہ ٹھہری تھی اور انہوں نے اپنے پلاٹ پر ایک شاندار کوٹھی تعمیر کروائی تھی۔ کوٹھی کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس کندہ کیا گیا تھا۔ اپنے نام کی تختی دیکھ کر اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ گھر اس کے لیے بنایا ہے اور جلد یا بدیر اسے اس خوبصورت اور خواب آسا گھر میں رہنا ہے، ہمیشہ کے لیے ظفریاب کا بن کر۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی جڑ پکڑتا گیا تھا کہ بچپن کی یہ ادھوری بکھری سوچیں جوانی کی وادی میں قدم رکھنے تک ایک مجسم پیکر بن کر اس کے دل کی ہر گوشے پر تسلط جما چکی تھی۔ ظفریاب اپنی بے نیاز اور لاتعلق سے دلکشی شخصیت سمیت اس کی روح میں سما چکا تھا۔ اس بار حفیظہ خالہ وطن لوٹی تو ظفریاب ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ جا چکا تھا اور اسی ٹھٹھرا دینے والے ملک میں ٹھنڈ میں لپٹی ایک اداس سی شام میں ظفریاب کی ملاقات نرما سے ہوئی تھی۔ نرما کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجب سا جادو تھا اور اس کے سیاہ گھنی دراز زلفوں نے شام کی سرمئی رنگت کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اس کی تراشیدہ لبوں کی دلربا مسکراہٹ نے ماحول کی اداسی جذب کر لی تھی اور اس کے سانولے سلونے چہرے کی کشش نے ظفریاب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پارک کی لکڑی کے بینچ پر بیزار سے بیٹھے ظفریاب کو سب کچھ ایک دم اچھا لگنے لگا تھا۔ ایک اس کے آ جانے سے بے جان سا ماحول اچانک زندہ ہو گیا تھا۔ نرما نے پارک کے وسط میں بنی مصنوعی جھیل میں تیرتی اطالوی نسل کی بطخوں کو دیکھا، پھر پورے پارک پر ایک طائرانہ نگاہ دوڑا کر کوئی شناسا سا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کی،
پھر اس کی نظریں بینچ پر تنہا بیٹھے ظفریاب پر آ ٹھہری تھی۔ وہ اپنی ساحرانہ آنکھوں میں دوستانہ چمک اور لبوں پر اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے ظفریاب کی طرف بڑھی۔ "آر یو انڈین؟" اس نے قریب پہنچ کر نرم اور شیریں لہجے میں سوال کیا۔ اس کی مدھر آواز کا ترنم فضا میں جل ترنگ بن کر کھل گیا تھا۔ "نو، آئی ایم پاکستانی"۔ ظفریاب نے اس کی جادوئی بھری آنکھوں کے سحر میں گرفتار ہوتے ہوئے خواب کے سے لہجے میں جواب دیا۔ "لیکن میں ہندوستانی ہوں"۔ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ نرما مکھرجی، میرے پتا جیت مکھرجی مغربی بنگال میں چائے کے باغات کے ٹھیکیدار ہیں۔ مجھے ظفریاب کہتے ہیں۔ ظفریاب نے اس کا گداز نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھامتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ "میں پاکستانی ہوں، مگر میرے بچپن سے لے کر اب تک کا عرصہ دمام میں گزرا ہے۔ وہاں ایک تعمیراتی فرم میں میرے والد بحیثیت چیف انجینئر کام کرتے ہیں"۔ سانولی سلونی سیاہ آنکھوں اور کالی زلفوں والی نازک اندام نرما مکھرجی سے ظفریاب کی یہ پہلی ملاقات تھی۔ نرما آرٹ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ آئی تھی۔ وہ خود بھی ایک آرٹسٹ تھی، آرٹسٹک سی لڑکی تھی، نرم گو اور نرم خو سی۔ اسے دیکھ کر ظفریاب کو اوائل جاڑوں کی نرم اور گلابی دھوپ کا خیال آتا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے ہزارہا رنگ تھے، ہزارہا انداز تھے، ہر رنگ ہر انداز اسے اپنی جانب کھینچتا تھا۔ خود نرما بھی اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوشی اور تسکین محسوس کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک غیر محسوس سی انجانی سی کشش اور پسندیدگی تھی۔ اس کے باوجود وہ بے حد محتاط تھے، کیونکہ لاکھ پسندیدگی اور ہم آہنگی کے باوجود اپنے درمیان موجود خلیج سے وہ دونوں بخوبی واقف تھے۔ نرما جانتی تھی ظفریاب ایک سچا اور کھرا مسلمان ہے، جبکہ ظفریاب اپنے پیروں میں پڑی ٹھیکرے کی مانگ کی بیڑیوں سے بھی باخبر تھا۔ نرما اپنے دھرم سے ناتا نہیں توڑ سکتی تھی، اور ظفریاب بچپن سے اس رشتے سے منحرف ہونے کا خود میں حوصلہ نہیں پاتا تھا۔ اس لیے دونوں نے خود کو اس حد فاضل سے دور ہی رکھنے کی کوشش کی تھی جس کا نام محبت ہے۔ مگر وہ محبت ہی کیا جو اپنے لیے خود راستہ نہ بنا لے۔ سو غیر محسوس طور پر محبت نے ان دونوں کو اپنا اسیر بنانا شروع کر دیا تھا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ظفریاب نرما کے سحر میں گرفتار ہو گیا تھا، اور نرما نے اسے اپنی فسوس خیز آنکھوں کی راہ سے اپنے دل میں اتار لیا۔ "ظفریاب، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں"۔ ایک شام اس نے نہایت سادگی اور پوری سچائی سے کہا۔ "میں بھی"۔ وہ بھی دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سچے لہجے میں بولا۔ "مگر تم جانتی ہو، ایسا ہو نہیں سکتا"۔ ظفریاب کے لہجے کی مایوسی نے نرما کو حیران کر دیا تھا۔ وہ بولی، "مگر کیوں"؟ "کیونکہ ہم دونوں کے بیچ بہت سی باتیں الگ اور مختلف ہیں۔ مثلاً"۔ ظفریاب نے سنجیدگی سے دیے گئے جواب پر اس نے حیرانی سے پوچھا۔ "مثلاً ظفریاب نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ "مذہب"۔ "مذہب"؟ وہ حیران ہوئی۔ "شادی کا بھلا مذہب سے کیا لینا دینا؟ ہمارے مذہب کی رو سے شادی ایک مذہبی فریضہ ہے"۔ ظفریاب نے اسے مدبرانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ "اگر مذہب کو اٹھا کر الگ رکھ دیا جائے تو پھر یہ ناتا ایک گناہ آلود تعلق تو بن سکتا ہے، مگر شادی کا پاک اور پوتر رشتہ نہیں"۔ نرما سوچ میں ڈوب گئی۔ وہ عشق کے اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ ظفریاب کی خاطر کچھ بھی کر سکتی تھی۔
اس نے دین اسلام سے متعلق کتب کا مطالعہ شروع کر دیا اور جلد ہی اس کے دل نے اسلام کی سچائی کو تسلیم کر لیا۔ نرما اس کی خاطر اپنا وطن، اپنے ماں باپ اور اپنا دھرم چھوڑنے پر تیار تھی، تو ظفریاب کا کم از کم اپنی منگیتر سے دستبردار ہونا تو بنتا تھا۔ ویسے بھی اسے فاریہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے آخری بار اسے 12-13 برس کی عمر میں دیکھا تھا۔ کوئی جذباتی تعلق یا قلبی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہ اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ جانتا تھا مشرقی لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے کس قدر حساس اور جذباتی ہوتی ہے، مگر نرما کی جادو بھری شخصیت کے سامنے وہ بے بس ہو گیا تھا، اور اگلی ہی شام بہت خاموشی اور سادگی کے ساتھ قبول اسلام کے بعد نرما اس کے عقد میں آ گئی تھی۔ اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نرما بھی تھی، اور نرما امید سے تھی۔ یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی نرما کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی، جبکہ نرما اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ صفاق حقیقت تھی کہ اس کا ظفریاب اب اس کا نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھی، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھی۔ حذیفہ خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بہن سے شرمندہ تھی، وہ فاریہ سے بھی نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور فاریہ ہاؤس کی مالکہ ہے، اور ان کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کے سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی گل مچاتی چڑیا جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھی، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دلاویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گمسم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب ہی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ عاتقہ بیگم باہر نکلی تو اسے تاریکی میں یوں گمسم سی بیٹھی دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ فاہیہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا، جانتی تھی زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئی، ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ کے اندر پھیلا اندھیرا جو کا تو برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے ظفریاب کے کیے گئے اس ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھی۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا، اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فاریہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اس دھوکھلی اور دغاباز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کے دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی بہو نرما کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھی۔ نرما کے بیٹے صاحب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھی۔ جس گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا، اس گھر میں نرما کس استحقاق اور انبساط کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ ہی نہیں، ظفریاب بھی لمحہ لمحہ اس کی ناز برداریوں میں لگے رہتے، اور فاریہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی نہ ظفریاب سے، اسے اصل گلہ نرما سے تھا۔
اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرما ہی تھی، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ ظفریاب کو چھین کر اسے تہی دامہ کر دیا تھا۔ ظفریاب کا بیٹا صحاب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرما پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کی خواہش مند تھے، مگر بیٹی کی دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود نرما بچ سکی نہ اس کی نوزائیدہ بچی۔ یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا تھا۔ صحاب ماں کے لیے تڑپ رہا تھا تو ظفریاب چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لا تعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ بھی اپنا سارا غم اور غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ حفیظہ خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ سامنے صحاب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صحاب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا اور روتا بلکتا صحاب یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ نرما کی یوں اچانک موت ظفریاب کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، گویا کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ صحاب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح رات دن اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ حفیظہ خالہ اس کی اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھی اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا جو پہلے نرما کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ ظفریاب بھی صحاب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تبھی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ فاریہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی اور دعائیں باریاب نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا اور اپنی سوتن نرما کے بیٹے صحاب کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب ظفریاب کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ حفیظہ خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فاریہ کا رویہ صحاب کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ صحاب کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو حفیظہ خالہ کو خیال ہوا کہ اپنے بچے کی پیدائش کے بعد شاید صحاب کے لیے فاریہ کی محبت میں کمی آ جائے گی، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی فاریہ کی محبت صحاب کے لیے جو کی تو تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ حفیظہ بیگم صحاب کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھی۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی جو سوتیلی ماں فاریہ اسے دے رہی تھی۔ شاید یہ اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلایا تھا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سومیا کے انتقال کے 6 ماہ بعد وہ بھی ملک عدم کو سدھار گئی۔ اس دکھ کی گھڑی میں فاریہ نے نہایت اخلاص سے ظفریاب کا ساتھ دیا تھا، اپنے آنچل سے اس کے آنسو پوچھے تھے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی۔ فاریہ نے پوری توجہ اور تندہی سے گھر اور بچوں کی تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر ظفریاب نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک پوش علاقے میں بڑا پلاٹ لے کر ایک شاندار اسپتال کی تعمیر شروع کروا دی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا اسپتال شہر کے بہترین اور مہنگے ترین اسپتالوں میں شمار ہونے لگا تھا۔ صاحب اب 6 برس کا ہو گیا تھا۔ فاریہ اسے اپنے بیٹوں سے کہیں بڑھ کر چاہتی تھی۔
اس کے منہ سے نکلتی ہوئی ہر فرمائش پوری کرتی، اس کی ہر جائز و ناجائز بات مانتی۔ اس کا اس قدر پیار دیکھ کر کبھی کبھی ظفریاب کہتا، فاریہ اس قدر لاڑ پیار کرو گی تو یہ بگڑ جائے گا، بچوں کو پیار کے ساتھ ڈانٹ اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ فاریہ صاحب کو پیار سے لپٹاتے ہوئے ناز سے کہتی، میرا صاحب صرف لاڑ پیار کے لیے دنیا میں آیا ہے، ڈانٹ ڈپٹ اور سختی کے لیے دانیال اور آذر ہے نا۔ یہ حقیقت تھی، وہ اپنے دونوں بیٹوں دانیال اور آذر سے نہایت سختی سے پیش آتی تھی، گویا کہ وہ انہیں بھی کھلاتی تو سونے کا ہی نوالا تھی، مگر انہیں دیکھتی شیر کی نگاہ تھی۔ ان کے اسکول جانے پر سختی تھی اور ہوم ورک مکمل کرنے پر بھی، مگر جہاں تک صاحب کا تعلق تھا، اس کے لیے اس کا پتھر دل موم ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسکول نہ جاتا تو وہ ظفریاب کو نہ بتاتی، وہ ہوم ورک کرتا نہ ٹیوشن پڑھتا۔ وہ پیار سے کہتی ضرور، مگر اپنے بچوں کی طرح اس پر سختی نہ کرتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلی ہی کلاس میں وہ فیل ہو گیا۔ ظفریاب کو شوق لگا تھا، اس نے کہا تھا اتنا اچھا اسکول ہے، اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، ٹیوٹر بھی آتا ہے، پھر صاحب فیل کیسے ہو گیا؟ بچہ ہے ابھی، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ فاریہ نے صاحب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپاتے ہوئے کہا، ایک بار فیل ہو گیا تو کیا ہوا، آئندہ ضرور پاس ہوگا، ٹیوٹر ہٹا کر اب میں خود اسے پڑھاؤں گی، پھر میرا چانس ضرور پاس ہوگا، ہے نا چندا؟ اس نے صاحب کے چہرے کو پیار سے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس سے تصدیق چاہی اور اس نے میلے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا۔ اس سے پہلے کہ ظفریاب اس کی اس حرکت پر خفا ہوتا، وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی اور مجبوراً ظفریاب کو ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر کے مسکرانا پڑا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ آپ بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بیٹوں نے بھی اس فرق کو محسوس کر لیا تھا۔ اب بھائی جان کو زیادہ چاہتی ہے۔ وہ کبھی کبھی اس سے شکایت بھی کرنے لگے تھے، مگر وہ یہ کہہ کر ہر بڑا بیٹا ہر ماں کو زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ ماں کی محبت کی کشتی میں سوار صاحب اپنی ہی موجوں میں گم رہتا۔ کچھ فطری طور پر ہی اسے پڑھائی سے رغبت نہ تھی، کچھ ماں کی طرف سے ڈھیل نے اسے اور زیادہ پڑھائی سے دور کر دیا تھا۔ آئے دن چھٹیاں کرتا، ہوم ورک سے اس کی جان جاتی، ٹیوٹر کی شکل دیکھ کر رونا شروع کر دیتا، البتہ کھیل کود میں اس کا خوب دل لگتا تھا۔ فاریہ اسے کھیلتے کودتے دیکھ کر خوش ہوتی تو اس کا دل اور بڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا رہا، دانیال اور آذر دل لگا کر پڑھتے رہے اور صاحب پڑھائی سے دل چراتا رہا۔ فیل ہوتا، ظفریاب سرزنش کرتا تو فاریہ ڈھال بن کر میدان میں آ کھڑی ہوتی۔ ایک کلاس میں کئی سال رہنے کے بعد صاحب نے جب میٹرک پاس کیا، اس وقت تک دانیال اور آذر میڈیکل کالج میں دوسرے سال کے اسٹوڈنٹ بن چکے تھے۔ اس کے پاس ہونے پر فاریہ بے حد خوش تھی۔ میں نہ کہتی تھی، وہ ظفریاب سے مخاطب ہوئی، ایک دن دیکھیے گا میرا صاحب ضرور پاس ہوگا۔ فاریہ نے صاحب کی کامیابی پر زبردست جشن منایا تھا، دور قریب کے عزیز و اقارب کو دعوت دی تھی، خوب دھوم دھام سے یہ تقریب منائی گئی تھی۔ فاریہ مسرت سے کھلتا چہرہ لے کر سب سے مبارکباد وصول کرتی پھر رہی تھی۔ لوگ سوتیلی ماں کی مثالی محبت پر اشش کر رہے تھے۔ جشن کی کامیابی کے بعد فاریہ نے صاحب کا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے پرائیویٹ کالج میں کروا دیا تھا۔ اس کالج میں شہر بھر کے رئیسوں کے بگڑے ہوئے لاڈلے بیٹے پڑھا کرتے تھے، حرام کی کمائی پر پلے ہوئے خود پسند اور عاقبت نا اندیش لڑکے، جو یہاں پڑھنے کی بجائے اپنی دولت کی نمائش کرنے اور محض کچھ وقت گزارنے کے لیے آتے تھے۔ اس ماحول میں آ کر صاحب کو ایک نیا راستہ ملا تھا۔ فاریہ اسے دل کھول کر جیب خرچ دیتی تھی، جسے وہ بڑی فراخ دلی اور لاپرواہی سے لٹاتا۔ ان بگڑے ہوئے رئیس زادوں کی صحبت میں صاحب نے بھی نئی باتیں سیکھ لی تھی۔ اب وہ سگریٹ پینے لگا تھا، کبھی دوستوں کے ساتھ کسی بار میں بھی بیٹھ جاتا تھا، یہیں اس سے لڑکیوں سے دوستی کا تجربہ بھی ہوا، اور وہ جو اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا، ان باتوں کا رسیہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے خیالات پراگندہ ہوتے جا رہے تھے اور سوچ ایک نئی اور انجانی راہ پر گامزن ہو گئی تھی۔ ظفریاب کی صحت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، اس لیے اس کی خواہش تھی کہ اس کے تینوں بیٹے جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ دانیال اور آذر کے لیے تو وہ اتنا فکر مند نہیں تھا، کیونکہ وہ دونوں 6 ماہ بعد اپنا ہاؤس جاب مکمل کر کے باپ کا شاندار ہسپتال جوائن کرنے والے تھے۔ ظفریاب کو اصل فکر صاحب کی تھی۔ دانیال اور آذر سے کئی سال بڑا ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک بچپنا اور لاپرواہی تھی۔
وہ آج بھی ماں کے سینے میں چہرہ چھپا کر دبک کر بیٹھنا پسند کرتا تھا، گویا کہ کالج میں اسے 3 سال سے بھی اوپر ہو چکے تھے، مگر وہ اب تک فرسٹ ایئر میں ہی تھا۔ ظفریاب اس کے فیل ہونے پر ہنگامہ کرتا تو فاریہ اسے پیار سے سمجھا اور منا لیتی۔ دیکھیے جوان بیٹے پر اس طرح خط خفا ہونا مناسب نہیں ہے فاریہ، مگر میں سوچتا ہوں یہ لڑکا آخر کرے گا کیا؟ ظفریاب زچ ہو کر کہتا، اسے کوئی کاروبار کروا دیجیے۔ فاریہ ممتا بھرے لہجے میں میاں سے فرمائش کرتی، مجھے بتاؤ آخر وہ کون سا کاروبار کر سکتا ہے؟ آخر ایک دن ظفریاب نے زچ ہو کر پوچھا، میرا خیال ہے کہ وہ خرید و فروخت کا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ فاریہ نے جلدی سے کہا، خرید و فروخت؟ ظفریاب حیران ہوا۔ میرا مطلب ہے، فاریہ نے قدرے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کہا، آپ نے جو سپر اسٹور خریدا ہے، صاحب اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہے۔ صاحب سپر اسٹور چلا سکتا ہے؟ ظفریاب کے لہجے میں حیرت سے زیادہ بے یقینی تھی۔ جی فاریہ پر یقین انداز میں مسکرائی، لیکن ظفریاب سے مسکرایا نہیں گیا۔ آپ وہ سپر اسٹور صاحب کے نام کر دیجیے۔ فاریہ نے تجویز پیش کی، اسٹور اس کے نام ہوگا تو وہ زیادہ لگن اور خوشی سے کام سنبھالے گا۔ تمہاری بات مناسب اور قابل غور ہے۔ فاریہ کی تجویز پر چند لمحوں تک غور کرنے کے بعد ظفریاب نے تحسین بھری نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہو سکتا ہے کہ سپر اسٹور انتظامی طور پر اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اس بات کی چندہ ضرورت نہیں کہ وہ اسٹور اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ لیکن فاریہ نے کچھ کہنا چاہا، ظفریاب نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم جانتی ہو، وہ اسٹور میں نے تمہارے نام سے خریدا ہے اور میری خواہش ہے کہ وہ تمہارے نام پر ہی رہے۔ ہاں، البتہ کاروبار کے لیے یہ اسٹور صاحب کی صوابدیدہ پر اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ فاریہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا، وہ سپر اسٹور ہو یا اسپتال یا یہ خوبصورت بنگلہ کہ جس کی پیشانی پر فاریہ ہاؤس تحریر ہے، یہ سب کچھ آخرکار ان بچوں کے لیے ہی تو ہے۔ ہمارا سب کچھ ہمارے بچوں کا ہی ہے۔ آپ نے بے شک وہ اسٹور میرے نام پر خریدا ہے، لیکن اگر وہ اسٹور صاحب کے نام ہوگا تو شاید وہ زیادہ خوشی، زیادہ اعتماد اور زیادہ اپنائیت کے ساتھ کام کو سر کرے۔ اب آگے۔ فاریہ کے مشورے سے زیادہ اس کا جذبہ قابل تعریف تھا۔ اس کی وسیع القلبی اور وسعت نظری سے ظفریاب بے حد متاثر ہوا تھا۔ اس وقت وہ اس کا ممنون بھی ہو رہا تھا۔ اسے پیار بھری اور تشکر بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اس سے متفق ہو گیا تھا، اور اسی شام اس نے اپنے وکیل رحمان صاحب کو بلا کر اپنا سپر اسٹور صاحب کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ صادر کر دیا۔ ظفریاب صاحب، آپ کا یہ فیصلہ قابل تحسین ہے، بوڑھا وکیل دھیمے لہجے میں گویا ہوا، لیکن وکیل ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو آپ کے فیصلے کی تمام اونچ نیچ اور باریکیوں سے آگاہ کر دوں۔ میں سمجھا نہیں۔ ظفریاب نے حیران نظروں سے اپنے خاندانی وکیل کی طرف دیکھا۔ اول تو میرا خیال ہے کہ صاحب میاں ابھی ذہنی طور پر اتنے پختہ کار نہیں ہے کہ اتنی بڑی جائیداد نہ صرف ان کے حوالے بلکہ ان کے نام کر دی جائے، اور اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آپ کو اپنے دونوں چھوٹے بیٹوں کے لیے بھی ایسا ہی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ ان کے ذہنوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ وکیل کی بات سن کر ظفریاب سوچ میں پڑ گیا۔ پہلے ہی اسے احساس تھا کہ دانیال اور آذر کو ماں سے اس بات کا شکوہ رہا ہے کہ ان دونوں کے مقابلے میں فاریہ نے ہمیشہ صاحب سے زیادہ محبت کی ہے۔ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ فاریہ نے پوچھا۔ میں سوچ رہا ہوں، ظفریاب نے پرسوچ نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کہ دانیال اور آذر کو تم سے تو ہمیشہ یہ شکایت رہی ہے کہ تم صاحب کو ان دونوں سے زیادہ چاہتی ہو، لہٰذا بھر کو تھم کر اس نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اب اگر میں نے یہ سپر اسٹور صاحب کے نام کر دیا تو انہیں مجھ سے بھی یہ شکوہ ہوگا کہ تمہاری طرح میں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی شروع کر دی ہے۔ ناانصافی کیسی؟ فاریہ جارحانہ لہجے میں بولی، صاحب ہمارا بیٹا ہے، دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں۔ ظفریاب مسکرایا، تم شاید یہ بات بھول رہی ہو۔ نہیں ظفریاب، ایسا نہیں ہے، فاریہ نے وضاحت کرنی چاہی۔ دانیال اور آذر بھی ہمارے بیٹے ہیں اور ان دونوں سے بھی ہم محبت کرتے ہیں۔
हाँ, ज़फ़रयाब ने मज़बूत लहजे में कहा, इसी लिए मैंने सोचा है कि। और लम्हा भर में उसने अस्पताल अपने दोनों छोटे बेटों दानियाल और आज़र के नाम लिख देने का फ़ैसला कर लिया था। और यूँ कुछ ही अरसे में जायदाद की मुंतकली का अमल मुकम्मल हो गया। साहब बेहद खुश था, अगरचे उसे ज़रज़मीन जायदाद से ऐसी कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। उसे पहनने के लिए बेशकीमती कपड़े, खाने के लिए अनवा व अक़साम के खाने और पॉकेट में मनी के नाम पर एक ख़ती रकम उसकी जेब की ज़ीनत बन जाती थी। फिर भला उसे जायदाद की क्या लगन होती। उसकी सबसे बड़ी दौलत, सबसे कीमती जायदाद उसके चाहने वाली माँ थी, जो उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी फरमाइश पूरी कर दिया करती थी। साहब का कॉलेज छूट गया। अब वो शहर के एक मशहूर बाजार में वाक़ एक स्टोर का मालिक और मुंतज़िम था। अगरचे उसका कॉलेज से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था, लेकिन कॉलेज के दोस्तों से राब्ता अब भी बरकरार था। ज़फ़रयाब बरसों से दिल का मरीज़ चला आ रहा था। नरमा की मौत का सदमा पहले हार्ट अटैक की सूरत में उस पर वारिद हुआ था। फारिया ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसकी हर फ़िक्र और परेशानी अपने सर ले ली थी। इसीलिए फिर कभी दिल कोई सरकशी ना रख सका था। मगर साहब की तालीम से बेरुग़बती और मुस्तक़बिल से ही बेफ़िक्री देखकर अक्सर उसे अपने दिल पर बोझ महसूस होने लगा था। मगर अब दानियाल और आज़र के अस्पताल और साहब के स्टोर संभाल लेने के बाद उसके दिल का बोझ कदरे कम हो गया था। तमाम उम्र शदीद मेहनत करके उसने जो कुछ बनाया था, इस सारी तगदो और कामयाबियों के पीछे फारिया की मोहब्बत, तवज्जो और हौसला अफजाई का अमल दखल था। इसलिए उसने उसे हमेशा घर की परेशानी और बच्चों की उलझनों से दूर रखा था। अब वो कभी कभी फारिया का ममनून और मशकूर हुआ करता था। तुमसे रिश्ता तोड़कर जब मैंने नरमा का हाथ थामा था, एक रात बिल्कुल अचानक ज़फ़रयाब ने फारिया का हाथ पकड़ते हुए धीमे लहजे में कहा, उस वक्त ये बात मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी ना कर सकूंगा। बहुत अरसे बाद उसकी ज़बान पर नरमा के नाम आते देखकर फारिया की शफाफ पेशानी पर बेनिशान सी सिलवटें पड़ गई थी। बरसों की गर्द से जख्म पर खंडर आ गया था, मगर अभी जख्म पूरी तरह भरा नहीं था। नरमा ने उसके साथ जो ज्यादती की थी, वो उस ज्यादती को अब तक भूली नहीं थी। वो तो अल्लाह की तरफ से ऐसा हो गया था, वरना शायद वो आज तक तन्हा वो नामुराद ज़फ़रयाब से जुदा होने के जख्म को चाट रही होती। वक्त गुजरने के साथ एक बार फिर ज़फ़रयाब की दिल की तकलीफ ने सर उठाना शुरू कर दिया था। फारिया ने उस पर और ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी थी और ज़्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया था। दानियाल और आज़र डॉक्टर थे, वो भी बाप के इलाज मालजे पर पूरा ध्यान देते, मगर अफाका होने की बजाय मर्ज बढ़ता ही जा रहा था। बिला आखिर ये तकलीफ जानलेवा साबित हुई। उस रात ज़फ़रयाब पर दिल का दौरा पड़ा था और ये दौरा आखिरी साबित हुआ था। ज़फ़रयाब से दायमी जुदाई फारिया के लिए किसी सानहे से कम न थी। एक बार पहले भी वो उससे जुदा होने का सदमा झेल चुकी थी, मगर ये साया उसे इस सदमे से बिल्कुल जुदा था। इस बार वो खुद जीते जी मर गई थी। इस बार ज़फ़रयाब मौत की आगोश में जा सोया था। उसके दिल की जो हालत थी, मगर बज़ाहिर उसने ज़फ़रयाब की अचानक मौत का सदमा बड़े सब्र और ज़ब्त से बर्दाश्त किया था और बच्चों को भी संभाले रखा था। ज़फ़रयाब के 40वें के बाद उसने ख़ानदानी वकील के अलावा ख़ानदान के तमाम बुज़ुर्गों को बुलाकर उनके सामने दौलत और जायदाद की तक़सीम का मसला रखा। ज़फ़रयाब अपनी ज़िंदगी में ही अस्पताल दानियाल और आज़र के नाम, जबकि सुपर स्टोर साहब के नाम लिख गया था। इस कोठी के अलावा एक और कोठी थी और कुछ मनकूला और गैर मनकूला जायदाद थी। फारिया ने तमाम जायदाद बुजुर्गों और वकील के सामने दयानतदारी के साथ अपने तीनों बेटों के नाम बराबर हिस्सों में तकसीम करने का फैसला किया। बेशतर जायदाद खुद फारिया के नाम थी। उसने अपने लिए उस फारिया हाउस के अलावा कुछ लेना गवारा ना किया। बाकी सब कुछ निहायत दयानतदारी और इंसाफ के साथ तीनों बेटों में बराबर से तकसीम कर दिया था। खानदानी वकील समेत तमाम लोग फारिया की इस इंसाफ पसंदी पर अशश कर उठे थे। वो पहले ही फारिया के अपने सौतेले बेटे साहब से बेहद व बेहिसाब मोहब्बत के मुतारिफ थे। अब वो सब उसके और गर्विदा हो गए थे। सुपर स्टोर तो पहले ही साहब के नाम था।
اب دوسری کوٹھی بھی صاحب کے نام ہو گئی تھی۔ فاریہ نے سب کے نام صاحب سے التجا کی تھی کہ وہ اپنی نئی کوٹھی میں منتقل ہو جائے اور اپنی نئی زندگی کا آغاز کرے۔ آپ ہی کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ صاحب حیرت بھرے صدمے میں بولا۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں اور کس طرح جا سکتا ہوں، اور اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو آپ کے بغیر میں کس طرح جی سکتا ہوں؟ سوتیلے بیٹے کی سوتیلی ماں سے سچی محبت دیکھ کر لوگ آبدیدہ ہو گئے تھے۔ صاحب بھی رو پڑا تھا۔ وہ کسی طرح بھی ماں کو چھوڑ کر جانے کے لیے آمادہ نہ تھا، مگر وکیل اور دیگر لوگوں کے سمجھانے پر وہ دوسری کوٹھی میں منتقل ہونے پر بسد مشکل رضامند ہوا تھا۔ اب یہاں سے صاحب کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ وہ شروع سے ہی فضول خرچ اور غیر ذمہ دار تھا، بے پرواہ اور عاقبت نہ اندیش واقع ہوا تھا۔ اس کی تربیت بھی کچھ اس انداز سے ہوئی تھی کہ اس نے لٹانے کے علاوہ کچھ سیکھا ہی نہیں تھا، اور اب جب کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں تھا تو وہ پھر دونوں ہاتھوں سے کیوں نہ لٹاتا۔ اس کے ابن الوقت قسم کے دوست اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اور خوب شان و اہتمام سے زندگی گزرنے لگی تھی۔ کاروبار تو کیا چلتا، دھیرے دھیرے بالکل ٹھپ ہو گیا۔ صاحب کے پاس تعلیم تھی نہ تجربہ، نہ ہی کاروباری سوجھ بوجھ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جلد ہی چلتا ہوا سپر اسٹور بند ہو گیا۔ ہاتھ تنگ ہونے لگا تو دھیرے دھیرے جائیداد کی فروخت کا سلسلہ شروع ہوا۔ صاحب کے حصے میں ظفریاب کی آدھی جائیداد آئی تھی، دیگر آدھی جائیداد میں دانیال اور آذر کا حصہ تھا۔ اس حوالے سے ابھی اس کے پاس بہت کچھ تھا۔ بکتے بکتے بھی برسوں میں بکتا، دیکھتے ہی دیکھتے برسوں میں بنائی گئی جائیداد برابر ہو گئی تھی۔ لاکھ کا گھر خاک ہو گیا تھا۔ صاحب سب کچھ لٹا کر تہہ دست و تہہ دامہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی اس کے پاس ماں کی محبت کا یقین باقی تھا، اور اس یقین نے اسے ابھی کنگال نہیں ہونے دیا تھا۔ سب کچھ لٹا کر وہ ایک بار پھر ماں کی ممتا بھری محبت سے دامن بھرنے فاریہ ہاؤس کی طرف چل دیا۔ نوکر نے فاریہ کو صاحب کی آمد کی اطلاع دی۔ فاریہ نے صاحب کو اندر بلانے کی بجائے خود ہی گیٹ پر آنا مناسب سمجھا۔ گیٹ پر پریشان حال صاحب کھڑا تھا۔ اس کے بال گرد آلود اور چہرے پر مزمحل سی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کی مالی حالت اس قدر درگور تھی کہ اس کے پاس اب کھانے کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ اس نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ فاریہ نے اسے سرتپا دیکھا۔ اس کے گرد آلود جوتے اور بات کے غماز تھے کہ وہ کافی دور سے پیدل چل کر آیا ہے۔ اس کا اترا ہوا چہرہ اور شکستہ سراپا اس کی خستہ حالی کا گواہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنا سب کچھ لٹا کر اور گنوا کر بالکل تہہ دست ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی پرتعیش کاروں پر سفر کرنے والے صاحب کی جیب میں اس وقت بس کے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ صاحب کا خیال تھا کہ اس کی یہ حالت دیکھ کر چاہنے والی ماں تڑپ اٹھے گی اور ہمیشہ کی طرح اسے سینے سے لگا کر اس کا ہر مسئلہ بیک جنبش حل کر دے گی، مگر اسے اس وقت حیرت ہوئی جب نوکر نے اس سے کہا تھا، آپ یہیں رکیے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں۔ یہاں کیوں؟ صاحب نے قدر حیرانی اور کسی قدر غصے سے سوال کیا۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میرے بھائی اور ماں رہتی ہے، تم مجھے اس طرح دروازے پر کیسے روک سکتے ہو؟ جناب، ہمیں یہی حکم ہے، دربان نے خشک اور کھردرے لہجے میں جواب دیا، کہ آپ کی آمد کی بیگم صاحبہ کو خبر دیے بغیر گھر کے اندر داخل نہ ہونے دیا جائے۔ خدا جانے تم کیا کہہ رہے ہو، صاحب نے عاجز کن لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جاؤ اور ان کو بتا دو کہ ان کا لاڈلا بیٹا صاحب آیا ہے۔ صاحب کا خیال تھا اس کا نام سنتے ہی فاریہ تڑپ اٹھے گی، دوڑی دوڑی گیٹ پر آئے گی اور اسے گیٹ پر روک لینے پر دربار پر برہم ہوگی اور اسے ممتا بھرے احساس کے ساتھ سینے سے لگا لے گی۔ فاریہ گیٹ پر آئی تو مگر اس کا غیرت اور اجنبیت بھرا انداز دیکھ کر وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس کے لہجے کا انجانا پن صاحب کے دل میں نشتر کی طرح چبھ گیا۔ امی، میں صاحب اس قدر اجنبیت اور غیریت سے اپنے سواگت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ پھر تڑپتے لہجے میں اپنا حال بیان کرنے لگا۔ امی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں برباد ہو گیا ہوں، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ کل رات سے میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ جانتی ہوں، فاریہ نے سرد لہجے میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ بہت جلد تم سب کچھ لٹا کر خالی ہاتھ ہو جاؤ گے۔ تم جیسے جاہل، بے وقوف اور عاقبت نہ اندیش شخص سے اور کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
مگر امی اب میری آنکھیں کھل گئی ہے، صاحب نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ میں خود کو سنبھالنے کے لیے ایک اور موقع چاہتا ہوں، مجھے کچھ دو۔ تمہیں اس دروازے سے جو کچھ ملنا تھا پورے انصاف کے ساتھ تمام عزیز و اقبا کی موجودگی میں مل چکا ہے، فاریہ نے بدستور سرد لہجے میں کہا۔ اب تم کیا توقع لے کے اس دروازے پر آئے ہو صاحب؟ فاریہ کی سرد اور کٹھور لہجے پر حیران تھا۔ اس نے تو فاریہ کے لہجے میں ہمیشہ محبت اور ممتا ہی دیکھی تھی، اس کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کی پیشانی پر کبھی ہلکا سا بل بھی نہ آیا تھا، اس کے لہجے سے ہمیشہ شہد ہی ٹپکتا تھا، یہ کڑواہٹ اور تلخی اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ امی، صاحب نے اپنی حیرانی اور پریشانی جھٹک کر لرزتے لہجے میں ماں کو پکارا، میں بہت مشکل اور مصیبت میں ہوں، مجھ پر لاکھوں کا قرض ہے، قرضدار مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تیز تیز بولنے سے اس کا دم پھولنے لگا تھا، وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس دوران فاریہ اسے سرد اور تحقیر بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر کئی لمحوں تک گہرے گہرے سانس لے کر خود کو قدر اعتدال پر لا کر اس نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔ مجھے آپ سے محبت اور مدد کی ضرورت ہے، میں بہت اکیلا ہوں امی، میں آپ سے اپنے بھائیوں سے۔ تم غلط دروازے پر آئے ہو، فاریہ نے تلخ اور اجنبی لہجے میں اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس گھر اور گھر کے مکینوں سے اب تمہارا کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں ہے، یہ آپ کیا کہہ رہی ہے؟ صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ آپ میری ماں ہے، ماں نہیں۔ فاریہ کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سوتیلی ماں کہو، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، ایسا نہ کہیں امی، صاحب نے بلکتے ہوئے ملتجی لہجے میں کہا۔ آپ میری ماں ہیں، مجھ سے بے حد و بے حساب محبت کرنے والی ماں، آپ کی ممتا بھری محبت ہی میری سب سے بڑی دولت ہے، مجھ سے میری یہ دولت نہ چھینے، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ نہیں، فاریہ نے چٹانوں کے سے سخت لہجے میں جواب دیا۔ تم میرے نہیں بلکہ اس عورت کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین کر مجھے جیتے جی مار دیا تھا، جس نے میری آنکھوں سے میرے خواب، میری دھڑکنوں سے میری امنگیں لوٹ لی تھی۔ تم اس نرما کے بیٹے ہو جس نے مجھ سے میرا منگیتر، میرا محبوب، میرا ظفریاب ہتھیا لیا تھا۔ اپنی دنیا بساتے وقت اس بے رحم عورت نے ایک پل کے لیے بھی میری برباد زندگی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ جس گھر پر میرے نام کی تختی لگی تھی وہ کس استحقاق سے اس کے مالکن بن بیٹھی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ دیکھا، برداشت کے سوا میرے پاس دوسرا راستہ نہ تھا۔ کتنے ہی برس میں تڑپتی رہی، پل پل جان سے گزری تھی، تب کہیں جا کر قدرت مجھ پر مہربان ہوئی تھی اور مجھے میرا حق مل گیا تھا۔ تمہاری اصل ماں، وہ غاصب عورت، مر چکی تھی مگر اس کی نشانی تم موجود تھے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے وہ ظالم عورت یاد آتی تھی، بیتے ہوئے سلگتے بلکتے وہ ماہ وہ سال یاد آتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا تمہارا گلا گھونٹ دوں، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، تم سے سب کچھ چھین کر خالی ہاتھ خالی دامن بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکال باہر کروں، مگر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ظفریاب کو پانے کے لیے مجھے تم پر ممتا لٹانی پڑی، بن ماں کے بچے کو ماں کی محبت دینی تھی، سو میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر ایک لمحے کے لیے بھی میں نے تمہاری ماں کو معاف نہیں کیا۔ اس کا انتقام مجھے تم سے لینا تھا اور اس انتقام کے لیے میں نے بے حد صبر و تحمل کے ساتھ ایک لائحہ عمل تیار کیا تھا اور اس پر عمل کر کے آج میں نے تمہیں اس حال پر پہنچا دیا ہے۔ نہ تعلیم، نہ کوئی ہنر، نہ گھر، نہ کاروبار، نہ پیسہ، نہ جائیداد، نہ کوئی اپنا نہ پرایا، تم بالکل تنہا ہو اور آج میں نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا جس حال کو کبھی تمہاری ماں نے مجھے پہنچایا تھا۔ آج میں خوش ہوں، بے حد خوش ہوں، اس ظالم عورت سے میں نے اپنا انتقام لے لیا ہے اور مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے۔ لوگ آج بھی میری ممتا، میری محبت اور میرے انصاف کے گن گاتے ہیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے سوتیلے بیٹے کو اپنے سگے بیٹوں سے زیادہ چاہنے والی ماں دراصل اس سے محبت نہیں، شدید نفرت کرتی تھی اور لمحہ لمحہ انتقام کی آگ میں سلگتی رہی تھی، اور آج اسی آگ میں تم جل کر خاک ہو گئے ہو۔ اس پل اسے صحیح معنوں میں لٹ جانے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ اسے اپنی ماں سمجھا تھا، مگر آج اسے غیر بنتے دیکھ کر اسے اپنے دل کی رگیں ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی، جسم جاں پر ایک لرزہ سا طاری تھا۔ امی، کہہ دیجیے یہ جھوٹ ہے، اس نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، اس سچائی کو میں سہ نہ سکوں گا، میں مر جاؤں گا امی۔ خبردار، مجھے اب امی نہ کہنا، فاریہ نے غصے سے کہا۔
تم مرو یا جیو مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے اس دربان کی طرف دیکھ کر کہا، گیٹ بند کر دو، اور خود فاتحانہ انداز میں اندر چلی گئی۔ صاحب پر محبت، ممتا اور رشتے کا یہ جھوٹا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپسی کے لیے مڑ گیا تھا۔ تو یہ تھی بہت ہی زیادہ ہارٹ ٹچنگ اور بدلے کی کہانی۔ کس قدر ایک ماں نے یا ایک لڑکی نے اپنا سب کچھ چھن جانے کا بدلہ اپنی سوتن سے، کہہ سکتے ہیں ہاں سوتن سے، یا اس کی اولاد سے اس کا بدلہ لیا۔ خیر اللہ سب کو اس بدلے کی آگ سے بچائے۔ کسی کو اس طریقے سے بدلہ اور اس طریقے سے بدلہ لینا نہیں چاہیے، بٹ لیا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے، جو تھا وہ ہو گیا۔ کہانی بہت ہی انٹرسٹنگ تھی، بہت ہارٹ ٹچنگ تھی، بہت کچھ اس میں سیکھنے کو تھا، بہت پازیٹیو سائنس بھی تھی۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، اور ساتھ ہی ساتھ پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی۔ پہلی بار میں نے کوشش کی ہے کہ ریکارڈنگ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں، مطلب ریٹن کہانی چلتی رہے اور آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو مجھے بتائیے گا ضرور کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔